جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ توحید نور ہے اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنا تاریکی اور اندھیرا ہے۔ دل کی زینت توحید اور اخلاص اور اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور غیر اللہ کو بھلا دینے میں ہے۔ درویش سے پوچھا گیا کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ خوابیدہ آنکھوں میں چمک ابھری اور مسکرا کر بولا، محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ان سے غافل کر دے۔ وقت وہ قیمتی چیز ہے جسے انسان محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ بازار میں فروخت ہوتی ہے کہ انسان اسے جان دے کر حاصل کر لے۔ یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر مبارک کے 33 سال درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں بسر فرمائے، جبکہ 40 سال مخلوق خدا کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ میں نے سب اعمال کو دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی چیز باعث اجر نظر نہیں آئی۔ اگر پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھوکوں کو کھلا دیتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے وہی عید کا دن ہوگا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ منقول ہے کہ اگر شیر کسی کے سامنے آ جائے اور وہ حضور غوث اعظم کا نام لے، شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ شریف میں ہی سن کر 18 پارے حفظ کر لیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ فرمانے شیخ خضر موصلی، میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تقریباً 13 سال رہا اور آپ کی بہت سی کرامات دیکھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیعت لا علاج کہتے وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت میں مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت روا ہو۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار فسادی لوگوں نے توبہ کی۔ جو مجھے وسیلہ بنا کر اللہ پاک سے کوئی حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ خاصان خدا کی نظر جب کسی مردہ دل پر پڑتی ہے تو وہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ گناہ گار کو اپنی نصیحت سے نیکوکار اور بدبخت کو نیک بخت بنا دیتے ہیں۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو شخص لالچ کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے وہ اپنے جسم کو حرام سے آزاد کر دیتا ہے۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ ظاہر و باطن سے شرک چھوڑ دے اور پرہیزگاروں میں سے ہو جا۔ بتوں کی پوجا ظاہری شرک ہے اور مخلوق پر اعتماد کرنا، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا باطنی شرک ہے۔
جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ ایک عاشق کو لاکھوں جنتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا مگر جب تک وہ اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے۔ انسان پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے کسی اہل تکلین مرشد کامل سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کر لے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جب وہ اس میں کچھ بوئے گا نہیں تو آخرت میں کاٹے گا کیا۔ اس کھیتی سے مراد دنیاوی نفسانی وجود کی زمین ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔